صرف ایک سوال، لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، یہ پوچھنا ہے ہم کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ دیکھو شکیل بھائی کیسے مسکرا رہے ہیں. ایک سیدھا سوال میں نے آپ کو پوچھا بھائی، تھوڑا آواز بڑھا دے، تھوڑی آواز بڑھا دے. میں نے ایک سیدھا سوال آپ کو پوچھا، آپ لوگ جواب دیں. میں کوئی آپ کا نکاح قبول کروانے نہیں آیا ہوں. ہم ماشاءاللہ سالانہ جلسے میں آئے ہیں اور ختم اور تکمیل روایت حفظ کے جلسے میں آئے ہیں. ایک سیدھا سوال میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، ہم کو غصہ آتا یا نہیں آتا؟ بولو نا. آتا ہے. بولو نا. آتا ہے، سب کو آتا ہے. ہم کو بھی غصہ آتا ہے، ہماری بہنوں کو بھی آتا ہے، ہماری بیٹیوں کو بھی آتا ہے، بلکہ عورتوں کو زیادہ آتا ہے نا شکیل بھائی؟ ہاں دیکھو، ہاں کہہ رہے ہیں عورتوں کو زیادہ غصہ آتا ہے. خیر غصہ سب کو آتا ہے. بولو غصہ سب کو آتا ہے، لیکن ہمارا غصہ کیسا ہے معلوم ہے؟ اب میرے کو اگر غصہ آئے یا آپ کو آئے، دو چار آدمی آ جائیں گے، بھائی قاری صاحب تھوک دے اور غصہ نہ کرے، ہاں تو آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بولو آدمی کبھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گالی گلوچ بھی ہو جاتا، اللہ حفاظت فرمائے. کبھی ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے. کبھی پولیس کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، بولو اللہ حفاظت فرمائے. کبھی کورٹ کچہری کا معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن غصہ آتا ہے، چھوٹے بچے کو بھی آتا ہے، جوان کو بھی آتا ہے، ہمارے بھائیوں کو بھی آتا ہے، ہماری بہنوں کو بھی آتا ہے، اور ہماری بیویوں کو بھی آتا ہے. آتا ہے نا غصہ؟ سب کو غصہ آتا ہے، لیکن اس کو روکنے کا کچھ نہ کچھ علاج ہوتا ہے. آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ جل جلالہ عم نوالہ، اللہ کو غصہ آتا ہے؟ بولو نا، ہمارے اللہ جل جلالہ عم نوالہ، جن سے بڑھ کر کوئی نہیں. اللہ کی طاقت کے آگے بولو نا کوئی طاقت ہے؟ ساتھ میں بولو، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں. اللہ کو غصہ آتا ہے. بولو اللہ کو بھی غصہ. اور اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ قرآن پاک اٹھاؤ، یہ بچوں کو بھی معلوم ہوگا، بچیوں کو بھی معلوم ہوگا. قرآن پاک اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے غصہ آتا ہے، میں 4 عذابوں میں سے ایک عذاب اتار دیتا ہوں. ساتھ میں بولو، کتنے عذابوں میں سے؟ 4 عذابوں میں سے ایک عذاب. اللہ کہتے ہیں مجھے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، 4 عذابوں میں ایک عذاب اللہ کہتے ہیں اتارتا ہوں. اور جب میرا عذاب اترتا ہے تو سب کے سب پریشان اور تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. وہ 4 عذاب کون سے ہیں جو اللہ فرماتے مجھے غصہ آئے گا، میں یہ 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتاروں گا. آپ سنیں گے کتنے عذاب؟ آواز نہیں آ رہی. کتنے عذاب؟ 4. آپ لوگ تو بلند آواز سے بولیں، یہ بہنیں بیٹیاں ان کی آواز پردہ اور سطر ہے. آپ بلند آواز سے بولیں، اللہ کو جب غصہ آتا ہے کتنے عذاب؟ 4. اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب مجھے غصہ آئے میں آسمانوں سے پتھر برساؤں. بولو آسمانوں سے پتھر. یہ پہلا عذاب ہو گیا. دوسرا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے غصہ آئے میں آسمانوں سے آگ برساؤں. کیا برساؤں؟ آگ. کتنے عذاب ہو گئے؟ 2. نمبر 1 آسمانوں سے پتھر، نمبر 2 آسمانوں سے آگ. تیسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھے غصہ مت آنے دینا، لیکن جب مجھے غصہ آئے گا زمین میں زلزلہ. بولو زمین میں زلزلہ، بھوکمپ، ارتھ کویک، زمین کو پھاڑ دوں گا اور بڑے سے بڑے ملبے اور بڑی سے بڑی عمارت کو دھسا دوں گا. کتنے عذاب ہو گئے؟ 3. اور چوتھا عذاب جو ہمارے سورت والوں نے بہت دیکھا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے غصہ آئے گا آسمانوں سے پانی برساؤں گا، زمینوں سے پانی آئے گا، دریاؤں میں طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، گھر گھر میں پانی آئے گا، گلی گلی میں پانی آئے گا، میں پوری گلی کو دریا بنا دوں گا. ایک زمانے میں ہمارے سورت والوں نے اپنی آنکھوں سے یہ عذاب دیکھا. بولو یہ عذاب دیکھا. تو کتنے عذاب ہو گئے؟ 4. میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ کتنے عذاب ہو گئے؟ 4. پہلا عذاب اللہ تعالیٰ آسمانوں سے
बुलंद आवाज से आसमानों से पत्थर बरसाए। नंबर 2 अल्लाह आसमानों से आग बरसाए। नंबर 3 अल्लाह जमीन में जलजला भूकंप अर्थक्वेक आए, जमीन को फाड़ देवे। और नंबर 4 आसमानी तूफान, पानी का तूफान, जमीन से तूफान, दरियाओं में तूफान, सैलाब में तूफान, मतलब है कि पानी वाला अजाब आए। कितने अजाब हो गए? 4। और ये कुरान करीम में 20वें पारे में, कौन से पारे में? 20वें पारे में आखिरी पेज पर अल्लाह ने ये चारों अजाबों का जिक्र किया। अब मैं एक सहाबी का नाम लेता हूँ, हजरत हुज़ैफा। बोलो कौन? हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु। और एक रिवायत में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु, दो में से दोनों या कोई एक, हजरत हुज़ैफा या हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर अल्लाह को गुस्सा आए और ये अजाब अल्लाह उतारे, अल्लाह को रोकने वाला कौन? हमको गुस्सा आएगा, कोई गांव का बड़ा हमको रोक लेगा, कोई महल्ले का बड़ा हमको रोकेगा, कभी पुलिस हमको रोकेगा, कभी कोई बड़ा वडील आदमी हमको रोकेगा। मतलब हमको गुस्सा आएगा तो कोई ना कोई रोकने वाला है। अल्लाह को जब गुस्सा आया और अल्लाह ने फरमाया आसमानों से पत्थर, आसमानों से आग, जमीन में जलजला और जमीन में पानी का तूफान, अल्लाह के आज़ाब को कौन रोकेगा? बोलो अल्लाह के आज़ाब को कौन रोकेगा? ये सवाल पूछने वाले फिर बोलो कौन? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये सवाल पूछने वाले, अल्लाह का गुस्सा कौन रोकेगा? सच बताओ, कोई रोक सकता अल्लाह के गुस्से को? अरे हाँ या नहीं? नहीं रोक सकते। अल्लाह अल्लाह है। बोलो अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत नहीं। अब सवाल पूछने वाले ने पूछा अल्लाह को गुस्सा आए तो कैसा रोका जाएगा? हमारे आका बोलो ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमारे नबी के आंखों में आंसू, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के आंखों में आंसू, कहा हाँ अल्लाह के आज़ाब को भी रोक सकते हैं। मेरे प्यारों खुश हो जाओ, बोलो अल्लाह के आज़ाब को भी रोक सकते हैं, अल्लाह के गुस्से को भी रोक सकते। कैसे रोके? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ सबिय्युम मिन सिबयानिहिम, पढ़ो मेरे साथ में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अल्लाह के गुस्से को रोक सकते। कैसे रोक सकते? यक़रउ सबिय्युम मिन सिबयानिहिम सूरतल फातिहा फ़यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करते हैं अगर कोई बंदा कोई बंदी एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते मेरा गुस्सा खत्म हो गया, मैंने 40 साल के लिए अजाब को दूर कर दिया। लाखरतुल अज़ाब इला 40 सना। अल्लाह कहते हैं मेरी कसम, मुझे गुस्सा आया था, मैं आसमान से पत्थर बरसाता, मुझे गुस्सा आया था, मैं आसमान से आग बरसाता, मुझे गुस्सा आया था, जमीन पे जलजले आते, मुझे गुस्सा आया था, पानी का तूफान आता, लेकिन एक बच्चे ने सूरह फातिहा पढ़ी, एक बच्ची ने सूरह फातिहा पढ़ी, अल्लाह कहते हैं मेरी कसम मैंने अजाब को 40 साल के लिए दूर कर दिया। तो मेरे प्यारों, एक सूरह फातिहा, बोलो कितनी? एक सूरह फातिहा एक बच्चा पढ़े, एक बच्ची पढ़े, मासूम बच्चा मासूमा बच्ची पढ़े, अल्लाह फरमाते अखरतु अन्हुमुल अज़ाब, मैंने आज़ाब को दूर कर दिया, अब 40 साल तक आज़ाब नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों, ये जो मदरसा हमारे एरिया में जामिया तजवीदुल कुरान, माशाअल्लाह, ये मदरसा हमारे एरिया में, और इसमें 7 बच्चियां जो हमारी बेटियां
تکمیل روایت حفظ کرنے والی اور یہ بچے ناظرہ قرآن پاک ختم کرنے والے ایک سورہ فاتحہ پر 40 سال عذاب دور ہوتا ہے، تو آج اس محل میں قسم کھا کے کہو کہ 17 قرآن پاک ابھی ختم ہوئے ہیں، اللہ کا عذاب ہم سے کتنا دور ہو گیا ہو۔ اللہ مبارک کرے اس مدرسے کو، ہمارے قاری جسیم الدین کو، ان کے سارے منتظمین کو، سارے معلمین کو، سارے معلمات کو، ہمارے مرحوم مفتی اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ و مسجعہ کو، جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اور کفلیتا والے جس طرح اس کا انتظام کرتے ہیں، یا مدرسے کے جو بھی منتظمین ہیں، منتظمات ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ آج ہم سینہ ٹھوک کر کہیں گے دنیا کے کونے کونے میں عذاب آئے گا، مگر ہمارے محلے میں دوستوں کیسا لگا ہمارے قاری احمد علی کا بیان؟ امید ہوگا کہ اچھا لگا ہوگا۔ ایسے ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا دوستوں۔ قاری احمد علی صاحب کا بیان پسند آیا تو لائک ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔